اور اللہ ہی کے احکام نافذ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہی اسلامی نظام ہے اپنے اس دور کے مطابق۔ آج وہی معاملہ ہوگا کہ آپ مشورہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن مشورہ کہاں ہوگا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم، وہاں آپ کی 51% تو کس کھیت کی مولی ہے، آپ 100% بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ عوام کے نمائندوں کا کام نہیں ہے کہ طے کریں۔ عوام کا نمائندہ تو ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کام انہی کا ہوگا جو کتاب و سنت سے واقف ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ لہذا عدالت، سپیریئر کورٹس ان کو حق دے دیجئے کہ وہاں جائیں، علماء بھی آرگو کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا۔ 5 جولائی 1982 کو میں نے یہ بات ضیاء الحق مرحوم سے کہی تھی کہ آپ نے آئلی قوانین کے اوپر شریعت کورٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں کون ہوں، لیکن جو کورٹ آپ نے بنائی ہے اس میں علماء آپ کے چنے ہوئے ہیں، یور ہینڈ پکڈ علماء، تقی عثمانی صاحب ہو اور وہ پیر کرم شاہ صاحب ہو یا اس وقت غالباً ملک غلام علی صاحب تھے، یہ سب جو ہے آپ کے اعتماد والے لوگ ہیں، ان کو اختیار دے دیجیے۔ غلام احمد پرویز زندہ ہے، اس وقت تک وہ زندہ تھے، وہ بھی آ کے ثابت کر دیں، اس لیے کہ ان آئلی قوانین کا اصل مصنف غلام احمد پرویز ہے۔ یہ سب کے سب در حقیقت منکرین حدیث کے بنائے ہوئے، منکرین سنت کے بنائے ہوئے قوانین، لیکن یہ کیا ان کو فیصلہ کرنے دیجیے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بہرحال یہ وہ بات ہے کہ اسلامی نظام جو بھی بنے گا وہ یہ ہوگا، جو بھی باہمی مشورے کا نظام ہو اس کی ایک لمٹ ہے۔ لمٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جس کو میں نے بارہا بیان کیا کہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آپ آزاد ہیں، دائرے سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ مثل المومن کا مثل الفرس فی عصیتہ، ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ 100 گز کا اگر آپ نے رسہ باندھ دیا ہے اور کھوٹے کے گرد 100 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں گھوڑا آزاد ہے، دائیں جائے، بائیں جائے، شمال جائے، جنوب جائے، 50 گز تک جائے، 100 گز تک چلا جائے، یہ 100 گز کے اندر چکر کھائے اس کو یاد ہے۔ 101واں گز نہیں آ سکتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں۔ یہ ہے آزادی اور پابندی کا حسین امتزاج۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ گئے آپ پابند، جہاں نہیں ہے آپ آزاد۔ آزادی میں اب امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے معاملہ طے کرو۔ صرف یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے ہم نے جمہوریت کے لفظ کو اختیار کیا کہ کم سے کم اس میدان میں جمہوریت ہے، باہمی مشورہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے وہ بحثیں اٹھ کھڑی ہوں جیسے کہ کھڑی کر دی گئی ہیں دانشورانہ انداز میں کہ سوورن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ در حقیقت نیگیشن ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ اس جمہوریت، مغربی جمہوریت کے لفظ ہی کو ہم ترک کر دیں۔ خلافت کا لفظ جو ہے اس کا ہم اختیار کریں کہ یہ ہے قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، ہماری تاریخ کا لفظ ہے۔ خلافت راشدہ تو خیر ایک بہت ہی اونچا مقام رکھنے والا دور حکومت ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے ہمارا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں جو بھی اس وقت دنیا میں سمجھے جاتے ہیں 2 حصے، سنی اسلام، شیعہ اسلام۔ شیعہ اسلام کے مقابلے میں سنی اسلام کا اصل سمبل خلافت ہے، وہاں لفظ امامت ہے، یہاں لفظ خلافت ہے۔ انہی دونوں کے درمیان فرق ہے۔ سارا پولیٹیکل تھاٹ جو ہے شیعہ اسلام اور سنی اسلام کا وہ انہی 2 الفاظ کے حوالے سے ہے۔ وہاں امامت معصومہ، یہاں خلافت، اور خلافت معصومہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں تھے، معصومیت ختم ہوئی نبوت کے ساتھ۔ آخری معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آگے چلیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا میری بندگی کریں۔ حاکمیت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے سیاسی سطح پر خلافت، معاشی سطح پر ملکیت نہیں ہے، ملک بھی وہی، مالک بھی وہی، امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ یہ باتیں میں نے تفصیل سے بیان کی۔ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام میں پاپولر ساورنٹی نہیں ہے، پاپولر وائسریجنسی ہے، خلافت عامہ ہے۔ اسی طرح اسلام میں ملکیت کا کوئی تصور نہیں، امانت کا تصور ہے۔ یہ شے میری ملکیت نہیں، امانت ہے میرے پاس اللہ کی۔ یہ شے تو میرے وجود سے باہر ہے، میرا ہاتھ بھی میری ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہوں استعمال کروں۔
میری زبان میری ملکیت نہیں ہے کہ جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، جو چاہوں بک دوں۔ یہ در حقیقت خیانت ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی لفظ میری زبان سے نکلتا، یہ خیانت ہے۔ تو امانت ملکیت کے مقابلے میں اور خلافت حاکمیت کے مقابلے میں یہ مضامین تو بارہا بیان ہوئے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ جو ایک آیت ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اس کا اکثر و بیشتر جو ترجمہ کیا ہے مترجمین نے، مفسرین نے جو مفہوم بیان کیا وہ تو یہ کہ ایک ہی بات کو دو الفاظ میں دہرایا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں، انسانوں سے عبادت کا طالب ہوں، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں، نہ میں اس کا طالب ہوں کہ مجھے کچھ کھلائے پلائے، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں، منزہ ہوں، پاک ہوں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہ ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے پلائے۔ یہ دونوں ایک ہی مفہوم ہو گئے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کسی بات پر ایمفیسائز کرنے کے لیے ایک بات کو دو اسلوبوں میں بیان کر دیا جائے، لیکن ایک معنی اس کے جو لیے گئے ہیں جو بہت ہی حسین ہے۔ ما اريد منهم من رزق وہ ایک علیحدہ مفہوم کی حامل آیت ہے، اور یہ وہ لوگ خاص طور پر کان کھول کر سنیں جو کہ دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں یا جنہوں نے ارادہ کر لیا ہو۔ اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے میں ان پر ان کے رزق کی ذمہ داری نہیں ڈال رہا، یہ میرے ذمے ہے۔ ان سے رزق کی ذمہ داری میں نے ان پر نہیں ڈالی ہے، میں ہوں جو ان کو رزق دوں گا، نہ میں نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خود اپنے لیے اپنا رزق فراہم کریں، نہ میں نے اپنے رزق کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو اللہ ہے جو رزاق ہے، جو تمہیں کھلائے گا پلائے گا۔ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے پیٹ کی مار مارتا ہے، پیٹ کی مار مرتا ہے، کیا کروں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، کیا کروں گا، کیسے ضروریات پوری ہوں گی، کس طریقے سے میرے یہ بال بچوں کی ضروریات پوری ہوں گی، اگر اس کام میں لگ جاؤں تو یہ میری دکان جو ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بساط اس کی لپٹ جائے گی، یہ کاروبار جو ہے یہ 10-15 ہزار کی تنخواہ جو ہے یہ چھوڑ دوں، سودی ملازمت اگر بینک کی ملازمت چھوڑ دوں، کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا۔ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کے لیے انسان کی ہمت کو پست کر دینے والی بات، یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی آئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چوپایا کوئی جاندار زمین پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یہ مفہوم بہت پیارا ہے، لیا ہے بعض مفسرین نے کہ میں نے ان پر ان کے اپنے رزق کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اور نہ اپنے رزق کی ذمہ داری ڈالی ہے، نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، نہ یہ کہ خود اپنا پیٹ بھرے، میں بھروں گا پیٹ، لیکن بشرطے کہ میرے بن جاؤ، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر توکل کرو۔ بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تم توکل کرو اللہ پر جیسے کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں وہ اسی طرح کھلائے گا اور پلائے گا جیسے کہ پرندوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ آئے ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں ڈرتے ہو، کیوں اس خوف میں مرے جا رہے ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ جنگل کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ وہ ہل چلاتے ہیں نہ فصل کاٹتے ہیں، لیکن وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آسودہ ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ تو اے بے یقینوں، جو ان پرندوں کو کھلاتا پلاتا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا، لیکن یہ کہ تمہیں تو سارا یہی قوم مارے دیتا ہے، اور کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی شوشن کو نہیں دیکھتے، نہ وہ کہیں کاٹتی ہے نہ بنتی ہے نہ کپڑا بناتی ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا خوشنما لباس اس کے رب نے اسے پہنایا ہے، سلیمان بھی اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، وہ لباس تو سلیمان کو میسر نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان جنگل کے پھولوں کو لباس عطا کیا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنائے گا، تمہارا تن نہیں ڈھانپے گا؟ یہ مفہوم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ ہی ہے رزق دینے والا اور وہ ہے زبردست طاقت والا، قوت والا، بہت مضبوط۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، یہ آیت آخری ہے اور یہی میری آج کی گفتگو کا موضوع۔ ان ظالموں کے ڈول بھی بھر چکے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کے ڈول بھرے تھے۔
پیمانہ بھر جاتا ہے تو چھلک جاتا ہے. تمہارے گناہوں کے ڈول بھر چکے ہیں، تمہاری سرکشیوں کے ڈول بھرے جا چکے ہیں. تم نے جس طریقے سے استہزاء کیا ہے اللہ کے دین کا، واقعہ یہ کہ ڈول بھر چکا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. آخر اس سے پہلے بھی اللہ ہی کے بندے تھے جن کو اللہ نے ہلاک کیا. کیا بنو امیہ جو اسپین میں حاکم رہے، کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ کیا ہم سے زیادہ برے مسلمان تھے؟ آج نام و نشان نہ رہا. جب ڈول بھر جاتا ہے چھلک جاتا ہے. ظلم ایک حد تک پہنچتا ہے پھر اس کا ازالہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو اس کوڑے کرکٹ سے پاک کر دیتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ ہے بڑی سخت آیت ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. جیسے کہ اوروں کے ڈول بھرے گئے تھے، جب بھر گئے تو پھر جو انجام ہوا تمہیں معلوم ہے. اسی طرح ڈول بھر چکا ہے. فَوَيْلٌ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو اب جلدی نہ مچاؤ، وہ عذاب جس کا تم اس مستحق ہو چکے ہو وہ آ کر رہے گا. جو مہلت مل رہی ہے غنیمت سمجھو. اس میں اگر انفرادی توبہ بھی کر لو گے تو شاید اللہ تعالیٰ آخرت تو تمہاری سنوار دے، اور اگر کہیں اجتماعی توبہ ہو جائے جیسے قوم یونس نے کی تھی کبھی، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال بھی سکتا ہے. آخر قوم یونس کا یہی تو کریڈٹ تھا کہ رسول جو ہے وہ ذرا وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. عذاب شروع ہو چکا، اس کے آثار ظاہر ہو چکے، لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. اب تو کسی رسول کا معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی ہر قوم کے ساتھ قوم یونس کا معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اب کسی رسول کا معاملہ نہیں ہے. اب اگر توبہ اجتماعی توبہ ہو جائے تو اب بھی وہ عذاب الہی کو ٹالا جا سکتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے. یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ کی دی ہوئی مملکت، انگریز اور ہندو کے الرغم دو خطوں کے اوپر آزاد ملک عطا فرمایا، جبکہ ہم خود اس کے لیے تیار تھے کہ ایک ہندوستان کے اندر صرف زون کی شکل میں ہمیں کوئی تھوڑی سی آٹونومی مل جائے. قائد اعظم نے تسلیم کیا، مسلم لیگ نے تسلیم کیا کیبنٹ مشن پلان کو. کیا تھا وہ؟ 3 زون، تینوں زونز کو ایک آٹونومی، مرکزی حکومت ایک، اور ظاہر بات ہے اس مرکزی حکومت پر ہندوؤں کا غلبہ رہنا تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، کیوں ہمت اپنی کم کرتے ہو، میں تمہیں آزاد پاکستان دیتا ہوں 2 خطوں پر مشتمل. علامہ اقبال 1930 میں صرف ایک پاکستان کا خواب دیکھ سکے تھے، وہ صرف مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان خود ان کے حاشیہ خیال میں نہیں آیا تھا. 1930 میں یہ حال ہے ہمارے سب سے بڑے مفکر اور مصور کا، اور اس کے بعد 1946 میں کیبنٹ مشن پلان قائد اعظم قبول کر رہے تھے، لیکن اللہ نے دیا لو فننظر کیف تعملون. اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. 45 برس میں ہم نے اپنے ڈول بھر لیے. بات آگے سے آگے گئی ہے، پیچھے نہیں ہوئی. جنگ خاموش تھی، اب دھڑلوں سے اعلانیہ ہے، کھلم کھلا اعلان جنگ اللہ کے خلاف. لہذا حالات اس اعتبار سے تو اپنی آخری حد کو پہنچ چکے. البتہ فلا یستعجلون. اب جلدی نہ مچاؤ، جو مہلت مل رہی ہے، جو لمحہ آ رہا ہے غنیمت سمجھو. اس غنیمت کے لمحے میں کیا کیا جا سکتا ہے میں بعد میں عرض کروں گا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اگر وہ نہ کیا گیا تو پھر جس دن کی خبر دی جا رہی ہے اس دن کے اعتبار سے ہلاکت، بربادی، تباہی، افسوس، اس کے سوا پھر کچھ نہ رہے گا. وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے جو عرض کیا ہے، سب سے پہلا جو نتیجہ میں برآمد کر رہا ہوں کہ ہمیں اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے کہ مغربی جمہوریت، بالخصوص پارلیمانی جمہوریت، ہمارے دکھوں کا علاج ثابت نہیں ہوئی. یہ ہمارے درد کا مداوا نہیں. لیکن اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ماشاء اللہ وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. قطعاً کوئی ترمیم نہیں ہے میرے اپنے اس موقف کے اندر. ماشاء اللہ اس ملک کے لیے سوسائڈل، تباہ کن ہے.
یہ میں نے 18 اگست 1980 کو الفاظ کہے تھے. پہلی ملاقات تھی ضیاء الحق صاحب سے. اس سے پہلے اگر ہوئی ہوں گی تو وہ یک طرفہ ملاقاتیں تھی میرے درس میں مسجد خضرہ میں بعض مواقع پر. وہ آئے بعد میں معلوم ہوا, مجھے کیا معلوم کون آیا کون گیا, لیکن پہلی ملاقات بالمشافہہ ہوئی 18 اگست 1980 کو. اب میں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے آپ الیکشن کرائیے, اس لیے کہ یہ ماشاء اللہ کی طوالت یہ سوسائڈل ہے اس ملک کے لیے. یہ لفظ تھا میرا. اور 1982 میں تو پھر میں نے وہ خط لکھ دیا تھا دسمبر میں, وہ جو چھپا بھی ہے اخبارات میں, پھر میثاق میں. تو میں ماشاء اللہ کا قطعاً کسی درجے میں حامی نہیں. ماشاء اللہ اس ملک کے لیے یہ یقیناً نہایت, یہ جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک وہ زہر جو ہے سم قاتل, وہ ماشاء اللہ ہے. تو تیسری شکل کیا ہے؟ میرے نزدیک ہمیں واحد راستہ, جس کو میں اس سے پہلے صرف اسلامی انقلاب کے نام سے بیان کرتا رہا, اب اس میں جمہوریت کی جگہ پر احیاء خلافت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. احیاء خلافت جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر حدیث میں ہے, جو ہماری تاریخ کا بہترین دور کا عنوان ہے خلافت راشدہ, خلافت علی منہاج النبوہ, جو ہمارے پورے فلسفہ جو ہے نظام حکومت کے فلسفے کے لیے در حقیقت سب سے گہری اور سب سے گمبھیر, سب سے جامع اصطلاح ہے, تاکہ حاکمیت کے تصور کی نفی ہو جائے مطلقاً. جمہوریت کا لفظ جب بھی ہم لائیں گے تو حاکمیت کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گی. محدود حاکمیت, تھوڑی حاکمیت, ایک دائرے کے اندر حاکمیت. اس حاکمیت کے لفظ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو 3 طلاق دے کر اپنی فہرست سے, اپنی زبان سے خارج کر دیا جائے. علامہ اقبال کے وہ الفاظ جو مغربی جمہوریت کے بارے میں ہے کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اس مغربی جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا, کوئی خیر اس سے ہمیں نہیں ملا ہے. ہم نے اس کو چونکہ ابھی تک اس وجہ سے کہ تمام مذہبی جماعتیں بھی اور تمام سیاسی جماعتیں بھی پارلیمانی سسٹم کو جو ہے وہ قبول کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے, اور حرام میں نے اسے اب بھی نہیں کہہ رہا, حرام پہلے بھی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ جو صحیح لفظ ہے وہ ہے احیاء خلافت. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اسی فرار اللہ کی منادی, اس فکر کو عام کرنا کہ دونوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا. حالات کو لوگ دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں, لیکن یہ مایوسی کوئی تخریبی رخ اختیار کر سکتی ہے. کل ہی ایک صاحب آئے دوڑے ہوئے, کہیں جا رہے تھے پشاور سے ملتان, اور وہ کہتے تھے کہ میں جایا کرتا تھا عام طور پر, وہ کندیا کے راستے سے چھوٹا راستہ بنتا ہے, لیکن صرف تم سے ملاقات کے لیے میں لاہور آیا. ان کا حالات بہت خوفناک ہے. خدا کے لیے کچھ سوچیے, کچھ دانشوروں کو جمع کیجیے. گول میز ہوتی ہے, سیاستدان آ جاتے ہیں, وہی پٹے ہوئے مہرے, اور وہی ان کی سوچ اور وہی ان کی فکر, وہ اپنے اس خول سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اگر کوئی مذہبی اجتماع ہوتا ہے, وہ علماء جو مذہبی اور سیاسی جو گڑمٹ کیے ہوئے ہیں اپنے پورے پروگرام کو, طرز عمل کو, وہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان سب سے ہٹ کر کوئی علیحدہ پلیٹ فارم بنائیے, بلائیے کوئی دانشور. میں نے کہا کہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں, آپ کیجئے, آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں. لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے بتاؤں, کہتے خوفناک خانہ جنگی کے دہانے پر ہمارا ملک پہنچ چکا ہے. یہ صورتحال ایک عام آدمی, وہ کوئی بہت بڑے دانشور بھی نہیں, تو ایک پروفیشنل ہے, ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ کھلا ہے. یہاں ہمارا یہاں مرکزی مجلس شورا جو ہے, ہماری مرکزی اسرا, اس کا اجتماع ہو رہا تھا, میں نے وہاں پر بھی انہیں بلا لیا کہ اپنی بات بتا دی. لیکن یہ کہ واقعتاً اگر کوئی سوچ سامنے نہیں آتی, کوئی مثبت سوچ نہیں آتی, اگر یہ توبہ کی منادی اور توبہ نہیں اور فرار اللہ کی منادی اگر نہیں ہوتی, تو جدھر حالات کا رخ جا رہا ہے وہ تو سوائے بہت بڑی اور خوفناک تباہی کے کوئی اور شکل جو ہے نظر نہیں آ رہی. دوسری بات, نہیں انل منکر باللسان سے آگے بڑھ کر بالید, ہاتھ سے بدی کو روکنے کی جدوجہد, لیکن اس کی شرائط وہی ہیں جو پہلے بیان کر چکے. منظم کام, پرامن کام, آگے بڑھ کر ڈیمانسٹریٹ کیا جائے لیکن توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ چیز جو ہے جب تک کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہ آئے, منظم ڈسپلن جماعت, خود اپنے اوپر اسلام کو قائم کیے ہوئے, خود توبہ کیے ہوئے, اگر خود توبہ نہیں کی تو توبہ کی منادی کیا کرے گا سوائے دھوکے کے اور فریب کے, اور اس کا نتیجہ اور کیا نکلے گا. اور دھوکے اور فریب سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتی. مذہب کی بنیاد پر, دین کی, جمہوریت کے لیے نہیں, دین کے لیے, اور اس کے لیے اسلامی انقلاب اور اس کا عنوان خلافت کا احیاء. ہمیں خلافت چاہیے, حاکمیت نہیں چاہیے.
ہمیں اللہ نے خلافت دی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ہمیں حاکمیت نہیں دی ہے، حاکمیت اپنے پاس رکھی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حکم اور حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو بلا شرکت غیر حاکم واحد حاکم مطلق ہے۔ یہ کام جو پہلے بھی بیان کیے، میں تو عمل کر رہا ہوں اسی آیت پر، فذکر فما انت بملوم فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بات وہی کہتا رہوں گا، جھنجھوڑتا رہوں گا، جگانے کی کوشش کرتا رہوں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا بھی اختیار مجھے حاصل نہیں۔ وہ تو جو حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا بارگاہ خدا بندی میں کہ پروردگار کہنے کو میرے ساتھ یہ 6 لاکھ یہودی موجود ہیں اس وقت، لا املک الا نفسی واخی، لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کسی پر سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اسی طریقے سے حضور سے کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ایک کام تو میرے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، جھنجھوڑتا رہوں، کہتا رہوں، آپ کو جگانے کی کوشش کرتا رہوں، جو وسائل و ذرائع ہیں ان کے حوالے سے قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ ہم نے تو بہت اپنے وسائل سے آگے بڑھ کر وہ اشتہارات بھی دیے، چرچا بھی ہوا ہے، لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اپنے اسی سفر حج کے دوران بہت سے لوگوں نے ذکر کیا، ان چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہمارے وسائل تو محدود ہیں، ہم اس طرح کی چندے بازی نہیں کرتے جس طرح کی چندے بازی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ تو چندہ بھی اگر ہوا ہے تو ان 2 اشتہاروں کے لیے، وہ بھی ایک مسجد کے نمازیوں کے لیے اپنے اس ریزولوشن کے لیے اور اس مسجد کے نمازیوں کے اپنے ریزولوشن کے لیے، باقی ہم نے تو آج تک کسی سے چندہ نہیں مانگا، لیکن آپ لوگ اٹھے اپنے طور پر کریں، آپ کو روکنے والا کون ہے؟ ایک ایک بچی کی شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے کیا قوم کو جگانے کے لیے اس قسم کی چیزیں شائع کرنے کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی آئے گی تو کیا صرف مجھ پر آئے گی؟ کیا صرف کسی خاص طبقے پر آئے گی؟ واتقوا یوما واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس عذاب سے اللہ کے جو آئے گا تو صرف ان ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ یہ کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ تو اگر بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر یہ کچھ خرچ کر لیتے ہو تو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ آئیے مضمون ہم دیں گے، چھپوائیے آپ، ہم دیں گے آپ کو مضمون، کہ قوم کو جگاؤ، جھنجھوڑو، ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ آخر یہ بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں، نہ معلوم یہ قوم کے پیسے سے چھپتے ہیں، تہنیت اور مبارکباد 4 صفحے کا، آدھے صفحے کا اشتہار چھپ رہا ہے اخبار کے اندر، یہ قوم کے ریونیوز ہیں، یہ کہیں کمیٹیوں کے خرچے ہیں جن کے اوپر کہ یہ سیاست جو ہے اس کی دکانیں چمکائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمت کرنی پڑے گی، اپنے پیٹ کاٹنے ہوں گے، اپنی بیلٹ جو ہے ٹائٹ کرنی ہوں گی تاکہ کچھ خرچ کریں، جگائیں، ہوش میں لائیں۔ فرار اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف لوٹنے اور دوڑنے کی منادی یہ اخبارات کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے، بشرطے کہ اس کا ارادہ پیدا ہو جائے، لیکن اس سے بھی پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی معیشت کو حرام سے پاک کریں، اپنی معاشرت کو شریعت کے خلاف اگر کوئی شے اس سے پاک کریں۔ ان 2 چیزوں کو اگر پاک نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا، آپ کی یہ سارا انفاق جو ہے یہ بھی شاید ضائع چلا جائے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی نفع آپ کو نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام بھی کیجئے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے، ذرائع ابلاغ کے میکسیمم استعمال کے لیے، تاکہ فرار اللہ اور فتوبوا الی اللہ اس کی منادی بڑے سے بڑے پیمانے پر کی جا سکے۔ یہ ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی اگر ہمارے لیے کوئی خیر چاہتا ہے، خیر کا ارادہ ہے تو خیر آ جائے گا، اور اگر اس کی حکمت میں کوئی عذاب ہمارے لیے طے ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے کسی کے ٹالے نہیں چلے گا، البتہ ہم اپنے اس طرز عمل سے کم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو معذور قرار دلوا سکیں گے۔ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اللہ کی جناب میں معذرت تو پیش کر ہی دیں، کیا عجب کہ کوئی ڈر ہی جائے، کسی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے، کوئی ایک بھی اگر نکل آئے اس دلدل سے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔